بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد فہیم چوہان ہے اور میں آپ کو اکاؤنٹنگ کلاس 11 کے کوچنگ کروں گا۔ اس میں پہلے ہم اہم مختصر سوالات کو دیکھیں گے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو پچھلے سالوں کے پنجاب کے پیپرز میں آ چکے ہیں۔ ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے میں نے کوشش کی ہے کہ غیر ضروری ڈیٹیل سے بالکل بھی بچا جائے اور جو اہم بات ہے جس کے بغیر تعریف مکمل نہیں ہو سکتی وہ بات لازمی شامل کی جائے، اس طرح سے کہ آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے مارکس بھی کم نہ ہوں اور آپ کی تیاری بھی کم سے کم وقت میں ہو پائے۔ تو اس میں پہلی جو تعریف ہے ہم دیکھنے لگے ہیں وہ ہے اکاؤنٹنگ کی۔ اسے اردو میں حساب نویسی بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ کاروباری لین دین کے اندراج، کھاتوں کی تیاری اور مالی گوشواروں کی تیاری کے عمل کو اکاؤنٹنگ یا حساب نویسی کہتے ہیں۔ کاروباری لین دین کو ہم نے اکاؤنٹنگ میں درج کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے کھاتے تیار ہوتے ہیں اور پھر مالی گوشوارے فی الحال میں آپ کو جو دو مشہور نام ہیں آپ نے سنے ہوں گے، بیلنس شیٹ اور انکم سٹیٹمنٹ، وہ بالکل ہم آخر میں تیار کرتے ہیں۔ اس کا مقصد اصل میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کاروبار کی کارکردگی اور اس کی مالی حالت کا پتہ چل سکے۔ اکاؤنٹنگ کی بنیادی شاخیں کون کون سی ہیں؟ یہ کوسچن پیپر میں ایک دفعہ آ چکا ہے۔ اچھی، جو بریکٹ میں نے یوز کیا ہے 1T یا یہاں 14T لکھا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کوسچن اکاؤنٹنگ والا پاسٹ پیپرز میں 14 دفعہ آ چکا ہے، یہ والا کوسچن پیپر میں ایک دفعہ آ چکا ہے۔ ہم نے کسی کوسچن کو بھی اگنور نہیں کرنا، جو بھی کوسچن ایک دفعہ بھی آ چکا ہے اس کو ہم اپنی ڈیفینیشن میں ڈسکس کریں گے۔ اکاؤنٹنگ کی جو مین برانچز ہیں وہ 3 ہیں۔ یہاں پہ جسٹ آپ سے نام پوچھا گیا تو ہم صرف نام ہی بتائیں گے: فائنینشیل اکاؤنٹنگ، کاسٹ اکاؤنٹنگ اور مینجمنٹ اکاؤنٹنگ۔ کاسٹ اکاؤنٹنگ کا جو کوسچن ہے یہ 3 دفعہ پیپر میں آ چکا ہے۔ اسے لاگتی حساب نویسی بھی کہتے ہیں۔ کاسٹ اکاؤنٹنگ والے اس کوسچن کو اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا استعمال کیا ہوتا ہے، یا کاسٹ اکاؤنٹنگ ہوتی کیا ہے۔ تو کاسٹ اکاؤنٹنگ کا بنیادی مقصد کاروبار کی پیدا کردہ اشیاء کی لاگت پیدائش کا اندازہ لگانا ہے، یعنی کوئی چیز کتنی مالیت کی بن رہی ہے۔ کاسٹ اکاؤنٹنگ کی مدد سے ہم اشیاء کی تیاری کے دوران ہونے والے نقصانات پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ یعنی کاسٹ اکاؤنٹنگ یہاں پہ ہمیں 2 استعمال نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس چیز کی ہم کاسٹ کا پتہ لگا سکیں تاکہ اس کاسٹ کے پتہ لگنے کے بعد ہم پھر قیمت کا تعین کر پائیں گے۔ دوسرا کیا ہے کہ جو نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں، جو غیر ضروری خرچے ہو رہے ہوتے ہیں، ان پہ ہم قابو پا سکیں۔ یہ کوسچن پیپر میں ایک دفعہ آ چکا ہے۔ چوتھی ہماری ڈیفینیشن ہے کہ اس کے یوزرز کون ہیں اکاؤنٹنگ انفارمیشن کے، یعنی اکاؤنٹنگ کی معلومات کے استعمال کرنے والے کون کون سے لوگ ہوتے ہیں۔ مالک ہے، مالک سے مراد یہاں پہ کاروبار کا مالک ہے۔ انتظامیہ سے مراد کاروبار کے انتظامیہ ہے۔ اس طرح سے ملازمین، کاروبار کے ملازمین، سرمایہ کار جو اس کاروبار میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ جو اس کاروبار سے متعلق چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہوگی کہ اس پہ کتنے ٹیکس لگانے ہیں۔ اس طرح سے قرض دینے والے یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کاروبار کی مالی حالت کیا ہے، اس کو قرض دینا بھی چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ اکاؤنٹنٹ کا ادارے میں کیا کردار ہوتا ہے؟ رول آف اکاؤنٹنٹ ان این آرگنائزیشن۔ ایک دفعہ پیپر میں آ چکا ہے۔ اکاؤنٹنٹ سال بھر کے مالیاتی ریکارڈ کے درست ہونے کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی جو بھی مالیاتی ریکارڈ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری اکاؤنٹنٹ کی بنتی ہے۔ اکاؤنٹنٹ کاروبار کے اہم مالی فیصلے کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، یعنی انتظامیہ کی مدد اکاؤنٹنٹ کرتا ہے کہ
آگے کاروبار کے حوالے سے کیا اہم فیصلے لینے ہیں۔ یہ بہت اہم ڈیفینیشن آ رہی ہے۔ چھٹی ہماری ڈیفینیشن ہے بک کیپنگ۔ بک کیپنگ یا بک ریکارڈنگ، اسے کھاتہ نویسی بھی کہتے ہیں۔ کاروباری لین دین کو کاروباری کتب میں مناسب طریقے سے درج کرنے کے فن کو بک کیپنگ کہتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ الفاظ استعمال ہوئے جو کہ وضاحت طلب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کاروباری کتب، کاروباری لین دین کو ہم عام کتابوں میں نہیں، اس کے لیے الگ بکس ہوتی ہیں، ان میں ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے طے شدہ طریقے ہوتے ہیں، مناسب طریقے سے اس کے مطابق ہم درج کرتے ہیں، اور یہ اس فن کو، یعنی کاروباری لین دین کو کاروباری کتب میں دیے گئے یا طے شدہ طریقے کے مطابق درج کرنے کے فن کو، طریقے کو، ایکسپرٹیز کو، ہنر کو بک کیپنگ کہتے ہیں۔ اور جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے شخص، اسے بک کیپر کہتے ہیں۔ بک کیپنگ کے اگر ہم آبجیکٹیوز کی بات کریں یا فائدوں کی بات کریں، یہ ایک دفعہ پیپر میں آ چکا ہے۔ اس کے کیا ہوتے ہیں فوائد یا مقاصد؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ بنیادی مالی معلومات اکٹھی کرنا، یعنی کاروبار سے متعلق جو بھی مالی معلومات بنیادی طور پر ضروری ہوتی ہیں ریکارڈ کرنا، اس اکٹھی کرنا، وہ بک کیپنگ کے ذریعے ہو پاتی ہیں۔ کاروبار کا تحریری ریکارڈ رکھنا، جو بھی کاروبار سے متعلق معاملات ہوتے ہیں، جو بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو تحریری شکل میں لے کے آنا۔ یہ معلومات فراہم کرنا کہ کتنی رقم قابل وصول اور کتنی رقم کا واجب الادا ہے، یعنی کاروبار نے کتنی رقمیں دوسروں سے لینی ہیں اور کتنی رقم دوسروں کو ادا کرنی ہے۔ اور آخری جو فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں یا مقصد دیکھ رہے ہیں، وہ انتظامی فیصلوں کے لیے مواد مہیا کرنا، یعنی وہ کنٹینٹ مہیا کرنا، وہ ڈیٹا مہیا کرنا جس کی بنیاد پہ انتظامیہ فیصلہ کر پاتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ بک کیپنگ اور اکاؤنٹنگ اگر ہم فرق دیکھیں یا موازنہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے اکاؤنٹنگ کیا ہے؟ کاروبار کی زبان ہے، از اے لینگویج آف بزنس۔ بک کیپنگ اکاؤنٹنگ کی بنیاد ہے، یعنی بک کیپنگ کی بنیاد ہی بک کیپنگ ہی بنیاد ہے اکاؤنٹنگ کی۔ اکاؤنٹنگ اعلیٰ پیشہ ورانہ نوعیت کا کام ہے، یعنی یہ کام عام بندے کا نہیں ہے، اس کے لیے پیشہ ورانہ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو اکاؤنٹنگ کے کام کو کرتا ہے اسے اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں۔ بک کیپنگ کلیریکل نوعیت کا کام ہے، یعنی اس میں زیادہ ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا کام صرف دیے گئے ڈیٹے کو جو بتایا گیا طریقہ اس کے مطابق فیڈ کرنا ہوتا ہے، درج کرنا ہوتا ہے۔ اکاؤنٹنگ کی جو بکس ہوتی ہیں اس میں اکاؤنٹنگ کا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے بک کیپنگ کا کام ختم ہوتا ہے، یعنی یہ پہلا مرحلہ ہے بک کیپنگ اکاؤنٹنگ، اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بک کیپنگ میں کاروبار کا ڈیٹا سلیقے سے ریکارڈ کیا جاتا ہے، ایک طے شدہ اصول کے مطابق، طریقے کے مطابق، فارمیٹ کے مطابق ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اور ہماری نامی ڈیفینیشن ہے کہ اکاؤنٹنسی کیا ہوتی ہے، اکاؤنٹنسی اور اکاؤنٹنگ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اکاؤنٹنسی تمام کاروباری امور کا احاطہ کرتی ہے، یعنی اس کے اندر کاروبار سے متعلق تمام امور آ جاتے ہیں، مثلا اس میں بک کیپنگ بھی شامل ہے، اکاؤنٹنگ بھی شامل ہے، آڈیٹنگ، ٹیکسیشن وغیرہ یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بات تو پھر واضح ہو گئی کہ اکاؤنٹنسی کا مقصد اور وسعت اکاؤنٹنگ کے مقابلے میں بہت زیادہ وسیع ہے، کیونکہ اکاؤنٹنگ اس کی ایک برانچ ہے، یعنی وہ سپر سیٹ سمجھ لیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے، اس کا پارٹ ہے۔